آخرت میں کہاں سے ہوگا؟ جیسے آپ بعض اوقات چیک دیتے ہیں نا، اور چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گیا، بینک کرپسی ہو گئی کیونکہ اکاؤنٹ ہی خالی تھا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی ہو گیا۔ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا، یہ ساری نیکیاں کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں گی اور وہاں خالی ہوگا۔ بہت سارے ایسے عمل ہیں جان محترم، میں کتاب ہے ایک، میں نے پہلے بھی اس کو عرض کیا کہ 90 پیج کی کتاب ہے، خالی 3 منٹ قیامت کے، اردو میں پرنٹ ہو چکی ہے، PDF بھی موجود ہے، آڈیو بھی موجود ہے، آپ خرید سکتے ہیں آن لائن۔ اس میں ایک شخص جو آپریشن اس کا ہو رہا تھا، زخمی تھا وہ جان باز، جنگ کا بھی زخمی تھا، لیکن اس کا حادثہ ہو گیا۔ اس حادثے میں ڈاکٹر اس فیصلے میں کہ اس کو آپریٹ کریں نہ کریں کیا کریں، وہ 3 منٹ ہے، اسی درمیان میں وہ عالم برزخ میں چلا گیا، یعنی مر گیا ہے ایک طرح سے۔ اس عالم برزخ میں جو اس نے دیکھا، یہاں تو 3 منٹ تھے، وہاں اس نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، وہ جو واپس آیا ہے تو اس نے وہ کتاب لکھی ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ ایک جگہ بہرحال میں بہت گزرتا ہوا اس سے کہ ہم متوجہ ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو ایک جگہ پر کرسی میز لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بہرحال ایک کتاب پڑھی ہوئی بہت بڑی، تو کہا کہ کھولو، میں نے سمجھ گیا کہ میرا اعمال نامہ ہے۔ اب وہ اعمال شروع ہو گئے جب میں بالغ ہوا تھا اس وقت سے۔ اب بعض اوقات تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بالغ ہو گئے نہیں ہو گئے، واجب ہو گئی نماز، واجب ہو گئی روزہ، واجب ہو گیا، ساری چیزیں واجب ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے یہ بہت اچھا تھا، اس کا عمل بہت اچھا تھا، یہ پہلے سے نمازیں پڑھا تھا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے سے، اس لیے کہتے ہیں نا 7 سال سے بچوں کو نماز پڑھانا شروع کرتے، نقصان نہیں دے گی، فائدہ ہی دے گی، تو وہ سب کو۔ لیکن کہا کہ میرے عمل شروع ہے تو میں نے نیک کام کیا، نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا، رات یعنی اس دن کا آخر میں دیکھا میرے سے ایک غیبت ہوئی، کہا کہ اس دن کا پورا عمل اڑنا شروع ہو گیا، صفحہ خالی۔ اگلا صفحہ کھولا، پھر شروع، تم نے یہ نیک کام کیا، تم نے اس کی مدد کی، یہ کیا وہ کیا، تم رات کو اپنی انجمن میں ماتم کرنے گئے مگر تم دکھانے کے لیے گئے، پھر سارے اعمال اڑ گئے، خالی ہوتا رہا انسان موت۔ بعض عمل ایسے ہیں جو کھا جاتے ہیں انسان کی نیکیوں کو۔ خوب شیطان کا کام ہی یہی ہے، آپ بہت اچھا کریں، آپ سے غلطی کرائے گا، ختم۔ لیکن اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دل نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں نا، جوان کا مجھ سے کسی نے آج سوال بھی پوچھا ہوا، جوان سوال پوچھتے ہیں، پریشان تو ہیں جوان کہ میں اتنا نیک کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پھر شیطان مجھ سے گناہ کرا دیتا ہے، شیطان مجھ سے گناہ کرا دیتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا بہت آسانی سے گناہ کراتا ہے انسان سے، یہاں دیر نہیں لگتی گناہ کرنے کے لیے۔ اب شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اب کیا کریں؟ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے بھائی کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، چھوڑو یہ نمازیں کیا، اس کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن پھر بھی جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ شیطان کی ناک زمین پر رگڑی جاتی ہے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے۔ صدر اسلام میں اصحاب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد رسول کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ فلانا شخص جوان ہے، وہ گناہ کرتا ہے، کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہا ہاں نماز تو پڑھتا ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ، نماز جو ہے وہ کیا ہے، فحشا اور منکر سے دور کرتی ہے۔ خوب پڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی آہستہ 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 نماز نہیں چھوڑے عزیزان محترم، خاص طور پر جوانوں کو۔ شیطان وسوسے کرے گا آپ کو، شیطان بہکائے گا آپ، نماز نہیں چھوڑے، پڑھتے رہے، ایک دن یہی نماز آپ کو بچا لے گی۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انسان کو، آپ نیک کام کریں گے، ابھی یہاں سے جائیں نیک کام کریں، آپ کہیں چائے بیٹھے پی رہے ہوں، کھانا، آپ سے غیبت کرائے گا۔ غیبت کیا کرتا ہے؟ جتنی نیکیاں آپ کی تھیں نا، جس کی آپ نے غیبت کی، اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی۔ یعنی اب آپ روز محنت کریں اور کسی کا اکاؤنٹ ڈپازٹ کر رہے ہیں آپ ڈیلی، اب کیا کریں؟ غیبت کا کیا کریں؟ شخص آیا اسی طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ غیبت ہو گئی ہے، میں بہت پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں میں، لیکن اب میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے جا کے معافی مانگوں۔ غیبت ہے کیا؟ غیبت ایک ایسی چیز آپ نے ایک شخص کے پیچھے بولی
کہ جو اس کے سامنے بول نہیں سکتے تھے آپ، یعنی اس کو ناگوار گزرے، آپ نے اس کے پیچھے بولی. اب یہی ہے کہ بھائی آپ اس سے جا کے معافی مانگیں کہ میں نے ایسا بولا. اچھا آپ کسی کو بولیں تو اگلا پھر آپ کو دو چار سنائے گا بھی، صحیح بولے گا کہ یہ کیسی بات ہے. تو یہ ہر جگہ ممکن بعض اوقات نہیں ہے. تو وہ شخص بھی رسول خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے مطلب میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے جا کے کہوں. تو رسول خدا کہتے ہیں بہرحال پھر دو کام، ایک استغفار اور ایک اس کے حق میں دعا کرو. جس کی غیبت کی ہے اس کے حق میں دعا کرو. عزیزان محترم زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ویسی شارٹ لسٹ ہوئی ہوئی ہے، پینڈیمک آیا ہوا ہے، تیزی سے آدمی فارغ ہو رہا ہے. آپ یقین کریں کوئی کینہ عداوت نہ رکھیں دل میں. شیطان کا جو دوسرا حربہ ہے نا خطرناک، وہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. آپ رات کو آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے نا، آپ اس کے لیے دعا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کرے گا، برا کتنا برا کر لے گا آپ کے لیے. شیطان کے جو بھی رات کو پوری فوج جمع ہوتی ہے، کیونکہ آج بہرحال موضوع شیطان ہے تو اس لیے آج آپ کو برداشت تو کرنا پڑے گا. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. وہ بھی کہے گا مولانا صاحب آج میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور آسان نہیں ہے شیطان. میں بہرحال بریکٹ میں ایک عالم دین تھے، شیطان ان کے سامنے آیا، کہا کہ میرا وقت ضائع نہیں کرو، میرا وقت ضائع نہیں کرو. کہہ رہا نہیں میں وقت ضائع نہیں کر رہا، میں تو آپ سے مباحثہ کر رہا ہوں. آپ اگر علمی طور پر اتنے مضبوط ہیں تو کہا نہیں تم فائدہ نہیں ہے، تم ہار جاؤ. کہا نہیں میں دیکھوں تو صحیح آپ کا علم کتنا ہے. خلاصہ مباحثہ اور گفتگو ہوئی. شیطان جیت نہیں سکا ان سے، ہار گیا. کہا میں تمہیں کہا تھا نا میں تمہیں ہرا دوں گا. کہا نہیں وہ تو مجھے پتا تھا، میں تو صرف آپ کا وقت لینا چاہتا تھا. شیطان بہت ڈیٹیلڈ ہے، آسان نہیں ہے. کب سے زندہ ہے وہ؟ ایک شخص جس نے حضرت آدم کی خلقت دیکھی ہو، کتنا مضبوط ہوگا سوچیں آپ. میرے آباء و اجداد سے واقف ہے وہ، اس کے دادا کیا تھے، اس کے پردادا کیا تھے، سب پتہ ہے اس کو. تو آسان نہیں ہے شیطان آیا انبیاءوں کے سامنے، بعض انبیاءوں کو اس نے آ کے تذکر دیا. حضرت نوح کے پاس آیا، حضرت نوح نے بولا مجھے نہیں سننا تمہاری بات، تم جاؤ. مجھے کہا نہیں مجھے جب کشتی لگی اور سب صحیح ہو گیا تو شیطان حضرت نوح کے پاس آیا. میری بات تو سن لیں شیطان سے، میں آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے اچھا بولو کیا ہے. کہا کہ 4 چیزیں بنی آدم میں ہوں تو وہ بالکل میرے لیے کھلونوں کی طرح ہے، میں پھر اسے کھلونوں کی طرح استعمال کرتا ہوں. یعنی شیطان آ کر حضرت نوح کو بتا رہا ہے. کہا 4 چیزیں بنی آدم میں ہوں تو میرے لیے بالکل ایک جیسے کھیلنے کی بال ہوتی ہے نا ادھر سے ادھر، میں اس کو کھلاتا رہوں گا زندگی میں. پہلی چیز کہا کہ پہلی چیز جو ہے وہ حسد اس کے اندر، یعنی جلن ہونا. یعنی اگر مجھے خدا نہ خواستہ کسی سے حسد ہے، زندگی میں ہوتا ہے انسان اپنی فیلڈ کے اندر حسد رکھتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی عالم کو کسی عالم سے حسد ہو جائے، کسی شخص کو آفس میں کسی پروفیشن سے، کسی بھائی کو حسد ہو جائے حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح، کیا ہوتا ہے؟ شیطان. پھر دیکھیں شیطان نے کیسا حضرت یوسف کے بھائیوں کے ساتھ کیا. حسد بہت خطرناک ہے. اس لیے حسد کو اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو اللہ نے دیا ہے، آپ خدا کا شکر کریں کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے، مجھے بھی دے اگر میں اس قابل ہوں، اور مانگیں کہ مجھے کسی سے جلن نہ ہو. دوسری چیز جو ہے وہ حرص ہے، حریص. اگر انسان حریص ہے نا، لالچی ہے، یہ بھی ہو، گریڈی ہے، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا آدمی، تو وہ حرص جو ہے. اور جتنی ایج بڑھتی چلی جاتی، مشہور واقعہ ہے میرے خیال میں ہارون خلیفہ کا واقعہ ہے کہ اس نے بولا کہ کوئی شخص ایسا ڈھونڈ کے لاؤ کہ جس نے خود رسول سے حدیث سنی ہو. خیر انہوں نے بڑا ڈھونڈا تو دیکھا ایک بہت ہی بوڑھا شخص تھا، اور اس کو ہی اٹھا کے لائے. اتنا بوڑھا تھا. کہا کہ میں بہت چھوٹا سا تھا اور میں نے اس وقت رسول سے کوئی حدیث تھی تو میں نے سنی تھی، اور یہ وہ بڑی مشکل تھا. تو پھر خلیفہ نے اس کو
کچھ ہدیہ دیا کہ جاؤ بھائی اس کو ہدیہ دو. جانے لگا تو اس نے بولا رکو رکو مجھے ایک میں خلیفہ سے دوبارہ بات کرنی ہے. بولا کیا یہ ہدیہ ابھی کے لیے یا ہر مہینے ملے گا؟ تو پھر خلیفہ کہنے لگا رسول نے صحیح فرمایا تھا، جتنا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے حریص اتنا بڑھتا جاتا ہے. رسول خدا کی حدیث ہے. انسان حرص یہ دوسری چیز ہے جو شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہوگی تو پھر میں اس کے ساتھ ایسا کروں. تیسری چیز جلدی پن، عجلت، جلدی انسان کا آنا. وہ نہیں شیطان جلدی کا کام کس کا کام ہے؟ یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں نا. شکر ہے کچھ تو سنتے رہتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد.